بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ایک فیملی کو، ایک گھر کو کس طرح سے خوشحال بنایا جا سکتا ہے اور اسے کس طرح سے امن کا گہوارہ اور خوشیوں کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو کئی لوگ گھریلو حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو کہ ایک مسلمان شخص کا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس حوالے سے ہم رہنمائی لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرمایا کہ ایک ماڈل اور آئیڈیل گھرانہ اور خوشحال گھرانہ اور امن کا گہوارہ گھرانہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی محبت اور احترام کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ خاطر خواہ ان کے جذبات کا احساس فرمایا کرتے تھے اور گھر میں آ کر اپنی ازواج مطہرات کی خدمت بھی اور اسی طرح ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک صحابی نے جب سوال کیا کہ اماں عائشہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹین بتا دیجیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر روایات کو، احادیث کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے جوتے مرمت کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو مرمت کر لیتے ہیں اور دیگر گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو احترام دیا ہے۔ ایک دفعہ ایک پڑوسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا میں عائشہ کو بھی ساتھ لے کر آؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظام صرف ایک فرد کا ہے، لہذا صرف آپ آ سکتے ہیں، آپ کے گھر والے نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر وہاں پر جانے سے انکار کر دیے اور پھر وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور گھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ 2 افراد کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور پھر وہ بلانے کے لیے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اکٹھے کھانا تناول کرتے ہیں۔ کیونکہ جب دعوت دینے والے نے دعوت دی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ خیال فرمایا کہ اگر میں اکیلے جا کے دعوت کھاؤں گا، کھانا کھاؤں گا تو یقینی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو محسوس کریں گے، لہذا آپ نے ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس سے ایک بڑا خوبصورت منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر کہیں ہم دعوت پر جائیں تو پہلی تو یہ کوشش ہو کہ گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی سچویشن نہ بن سکے تو کم از کم یہ ہے کہ واپس آتے ہوئے گھر والوں کے لیے بھی ویسا اسی طرح کا کھانا لانا چاہیے
جس سے وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، آپ کے گھر والے بھی، آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ بہت ایک قیمتی لیسن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ پھر اگر روایات کو پڑھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے، عام طور پر ایک پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام شاید خشکی کا مذہب ہے اور اس میں کوئی سیر و تفریح، دل لگی اور اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشگوار ماحول میں رہا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ایک قصہ ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، تو اس دوڑ میں آگے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ عائشہ آپ تو جیت گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرا جسم بھاری ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ دیکھو، یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ تو اس واقعے سے بھی ایک بات میں بخوبی طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی اچھے موڈ میں رہا کرتے تھے اور آپ ان کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آج کچھ ہمارا بھی اگر طرز عمل اس طرح سے ہو جائے، اپنے گھر والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے جذبات کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں، تو یقیناً ہمارا گھرانہ بھی خوشحال بن سکتا ہے، امن کا گہوارہ اور خوشی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں کی ہر چیز کا، ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے اور انہیں کسی طور پر بھی یہ احساس نہیں آنے دیتے تھے کہ ہم کم تر ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہماری شان اور ہماری عزت جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پوری طریقے سے خیال رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو عام طور پر اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی اپنے گھر والوں کی کوئی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے دروازہ کھول دیا، یا جس وقت وہ باہر نکلنے لگے تو دروازہ بند کر دیا، یا اسی طریقے سے باقی جو ایک خامد اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو ہم ان کو طعنے دینے پر آ جاتے ہیں کہ یہ تو رنگ مرید ہے۔ حالانکہ اس طرح کا تصور ہمیں اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، سیرت میں بالکل سرے سے نہیں ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے ملتے ہیں اور ہر طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ ایک برتن سے پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ عائشہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے وہ پانی بچایا اور وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب آپ پینے لگے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ مجھے بتلاؤ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مقام بتایا، جگہ بتائی جہاں سے میں نے پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لب مبارک اسی جگہ پر لگائے اور اس پیالے سے پانی کو نوش فرمایا۔ اب اگر اس طرح سے ہمارا سلوک اور رویہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہو
اور انہیں ہم یہ یقین دلا دیں کہ واقعی ہی میں بطور شوہر آپ کی عزت کر رہا ہوں، تو پھر اس کا آپ ریٹرن بھی دیکھیے گا کہ ریٹرن کے طور پر آپ کو عزت اور ریسپیکٹ کیسے ملتی ہے۔ لہذا بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنا کر اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک اپنی اولاد کے ساتھ ایک تعلق ہے تو صرف ایک واقعے سے ہی اپنی اولاد کو عزت دینے اور اسی طرح ان کو احترام سے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنے کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، وہ جب گھر میں آیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اگر یہی کلمہ اب کوئی اگر والد اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو یہ کہتا ہے کہ جی تم، اے میرے بچے، اے میری بیٹی، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تو وہ کس قدر خوش ہو جائے گی، اور یوں آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر امن، محبت اور خوشی کا ایک گھرانہ بن جائے گا اور خوشی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باتوں پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نہ صرف ہمارے گھرانے بلکہ ہمارے محلے، ہماری سوسائٹیاں، ہمارا پورے کا پورا معاشرہ محبت اور خوشی کا گہوارہ بن جائے۔